نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔ اللہ رب العزت کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ آج ہمیں اس پاکیزہ بزم میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ تقریباً 40 سال پہلے شہر حق رضولی شریف میں میری حاضری ہوئی، اور اس 40 سال میں کئی درجن مسجدیں الحمدللہ میں نے تعمیر کروانے کی کوشش کی، اور اللہ رب العزت نے مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ آج سے تقریباً 35 سال پہلے سب سے پہلے جس مسجد کی تعمیر کی خدمت میں نے انجام دی وہ یہی مسجد ہے جس کا نام میں نے صابری مسجد حضرت سیدنا سرکار علاء الدین علی احمد صابری کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسجد شایان شان عظیم مسجد رضولی شریف کی ہے، اور یہاں سے اسلام و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام دی جاتی رہتی ہے۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت پڑھی، ہمارا آپ کا پروردگار فرماتا آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہے، نہ کسی چیز کا حزن و ملال ہے۔ ولی ہوتا کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، متقی اور پرہیزگار ہو۔ آج احباب کی خواہش پر میں حضرت مخدوم احمد عبدالحق رضولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رضولی شریف کے قطب الاقطاب دستگیر بے کساں ہیں، شیخ العالم ہیں، ان کے آستان کرم سے فیض لیتے ہوئے حضرت سیدنا صابر پاک کے تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا سرکار علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ حسنی حسینی کریم الطرفین ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ جب حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی ولادت ہوئی اور دایا نے آپ کو غسل دینا چاہا تو اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ تڑپنے لگی۔ حضور سیدنا سرکار علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی والدہ نے فرمایا کہ اے دایا، تجھے معلوم نہیں کہ یہ لڑکا اولاد حضرت قطب ربانی غوث سمدانی بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ میر سلطان عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے، اس لیے پہلے وضو کر تب غسل کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مال الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا سرکار علاء الدین علی احمد صابر کلیری ولادت کے بعد 6 مہینے تک تاریخ میں ہے کہ آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید عبدالرحیم علیہ رحمت و رضوان سے آپ کے والدہ نے جب یہ بات عرض کی تو آپ کے والد محترم نے 4 رکعت نماز نفل ادا کی، اور اس کے بعد حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے چہرے انور کا بوسہ لیا، اور 21 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ مدد باذن اللہ پڑھ کر آپ کے
قلب پر دم کیا اور اس کی برکت سے حضرت مخدوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا، مگر طریقہ کار یہ تھا کہ ابتداً ایک دن دودھ پیتے، ایک دن روزہ رکھتے، پھر اس کے بعد دو دو روز روزہ رکھتے اور ایک دن دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، داماد بھی ہیں حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری۔ بابا صاحب نے ایک دن اپنے بھانجے، اپنے مرید، اپنے خلیفہ، اپنے شاگرد حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری سے فرمایا کہ علاء الدین، میں تمہیں اپنے لنگر خانے کا ناظم متعین کرتا ہوں، جو بھوکا آئے اس کو کھانا کھلاؤ، جو حاجت مند آئے اس کی حاجتیں پوری کرو، جو پریشان حال آئے اس کی پریشانی دور کرو۔ 12 سال تک حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری اپنے ماموں حضرت سیدنا سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر خانے کا انتظام فرماتے رہے۔ 12 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد کسی نے حضرت بابا صاحب سے کہا کہ آپ کے بھانجے حضرت مخدوم علاء الدین، جنہیں آپ نے اپنے لنگر خانے کا منتظم متعین کیا ہے، وہ آپ کے لنگر خانے کا ایک دانہ تناول نہیں فرماتے۔ حضرت بابا صاحب نے بلایا، پوچھا علاء الدین، کیا تم نے میرے لنگر خانے کا کھانا نہیں کھایا؟ تو حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ماموں جان، آپ نے کہا تھا جو بھوکا آئے اس کو کھلاؤ، جو پریشان حال آئے اس کی پریشانی دور کرو، مگر آپ نے یہ کب فرمایا تھا کہ تم خود بھی اس میں کھا لیا کرو؟ خدا جانتا ہے کہ 12 سال کا طویل عرصہ بیت گیا، میں نے آپ کے لنگر خانے کا ایک دانہ نہیں کھایا ہے۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علاء الدین علی احمد صابر است، علاء الدین علی احمد صابر است، علاء الدین علی احمد صابر است۔ اور جب بابا صاحب نے آپ کو 3 مرتبہ صابر کے خطاب سے نوازا تو اسی دن سے پوری دنیا آپ کو صابر پاک کے نام سے یاد کرنے لگی اور آپ کے نام کا جز بن گیا صابر، چنانچہ آپ کو علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے نام سے یاد کیا جاتا۔ حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری کس قدر جلالی بزرگ تھے، اندازہ لگائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ولیوں کے ماننے والے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 درجن سے زائد سلسلوں کی خلافتیں اور اجازتیں حاصل تھیں۔ ان میں سے چشتیہ سلسلے کی بھی خلافت حضور اعلیٰ حضرت کو حاصل تھی، اور حضور اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے ہم الحمدللہ جہاں قادری ہیں وہیں چشتی اور نظامی بھی ہیں۔ حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات میں سے ہیں، اور حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر ان کے خلیفہ ہیں، جو کابل کے ایک بادشاہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری، جو سرکار غوث پاک کی نسل سے ہیں، حسن حسینی سید ہیں، اور حضرت سیدنا محبوب الملت والدین نظام الدین اولیاء بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح النسب سادات میں سے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ اول حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بھی صحیح النسب سادات میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے بھانجے، اپنے مرید، اپنے خلیفہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو
دہلی کے خلافت اور ولایت عطا فرمائی۔ حضرت بابا صاحب جب کسی کو خلافت اور ولایت دیتے تھے تو سند کے لیے اسے حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی کے پاس بھیجتے تھے، کیونکہ بابا صاحب کی مہر حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی کے پاس رہا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے، اپنے مرید، اپنے خلیفہ، اپنے شاگرد حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری سے فرمایا کہ دہلی چلے جاؤ، ہانسی چلے جاؤ اور وہاں شیخ جمال الدین ہاشمی سے میری اس سند پر مہر لگوا لینا۔ چنانچہ بابا صاحب کی سند لے کر حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانسی پہنچے۔ حضرت شیخ جمال الدین سے کہا کہ دیکھیے، مجھ کو بابا صاحب نے دہلی کے خلافت اور اجازت عطا فرمائی ہے، آپ اس میں پیر و مرشد کی مہر لگا دیں۔ حضرت شیخ جمال الدین اس وقت مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، ابھی چراغ نہیں جلا تھا۔ خلافت نامہ دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، چراغ جل جائے تب میں مہر لگا دوں گا۔ حضرت شیخ علاء الدین مخدوم صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی پر پھونک مارتے ہیں اور آپ کی انگلی چراغ کے طریقے سے روشن ہو جاتی ہے، اور شیخ جمال الدین سے فرماتے ہیں کہ اگر ابھی تک چراغ نہیں جلا تو یہ دیکھو میری انگلی چراغ کے طریقے سے روشن ہو گئی ہے اور آپ میرے اس خلافت نامے پر مہر لگا دو۔ حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی نے جب حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ دہلی کے خلافت ایسے جلد باز اور جلالی شخص کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے خلافت نامہ پھاڑ دیا اور فرمایا جاؤ، میں تمہارے اس خلافت نامے پر مہر نہیں لگاؤں گا۔ حضرت صابر پاک کو جلا لایا، انہوں نے فرمایا کہ جمال الدین ہاشمی، تم نے ہمارا خلافت نامہ پھاڑ دیا ہے، میں نے تمہارے سلسلے کو پھاڑ دیا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی کا سلسلہ وہیں سے ختم ہو گیا، اور وہ کاغذ کے پردے جو حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی نے خلافت نامے کے پھاڑ دیے تھے لے کر حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری اپنے ماموں جان حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار میں پہنچے اور عرض کیا کہ ماموں، یہ دیکھیے آپ کے خلافت نامے کو شیخ جمال الدین ہاشمی نے پھاڑ دیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس پرچے کو جمال الدین ہاشمی نے پھاڑ دیا ہے اسے جوڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے علاء الدین علی احمد صابر، جاؤ، میں تمہیں کلیر کی حکومت اور خلافت عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محبوب الملت والدین سیدنا نظام الدین الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہلی کی اجازت و خلافت اور حکومت عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا سرکار مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلالی اور کتنے عظمت و شان کے مالک تھے، ہم کیا اور ہماری حیثیت ہی کیا کہ ان کی عظمت و بلندی کا بیان کر سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد حضرت محبوب الہی سے کہا کہ حضور، میں کلیر شریف حضرت صابر پاک سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آج کے زمانے میں تو ایک پیر یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے مرید اسی کے دامن سے وابستہ رہیں، کسی دوسرے پیر کے قریب نہ جائیں، مگر اللہ بزرگوں کی کیا شان تھی۔ حضرت محبوب الہی نے اجازت دے دی، فرمایا جاؤ اور جا کر صابر کلیری سے ملاقات کرنا۔ حضرت سیدنا امیر خسرو جب کلیر شریف پہنچے اور حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری سے ملاقات کی تو حضرت صابر پاک نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں دہلی سے آیا ہوں، دہلی میں میرا ایک ساتھی نظام الدین رہتا ہے، تم اسے جانتے ہو؟ تو حضرت امیر خسرو نے مسکرا کر کہا حضور پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہو؟ ارے وہی تو میرے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے فرمایا کہ اچھا تو وہ مرید بھی کرتے ہیں؟ کہا ہاں مرید کرتے ہیں۔ کہا ان کے کتنے مرید ہیں؟
تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا آسمان میں جتنے تارے ہیں میرے پیر و مرشد حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے اس سے زیادہ مرید ہیں۔ حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری مسکرائے، فرمایا اگر تمہارے پیر کے مرید آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں تو میرا تو ایک شمس ہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ آپ ذرا دیکھو کہ آسمان پہ انگنت تارے جگمگاتے رہتے ہیں، مگر جب سورج نکلتا ہے تو سارے ستاروں کی روشنیاں مات پڑ جاتی ہیں۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے پیر کے آسمان کے تاروں سے زیادہ مرید ہیں، مگر میرا ایک مرید شمس الدین ترک پانی پتی تمہارے پیر محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے تمام مریدوں پر بھاری ہے۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء بھی کس قدر عظمت و شان کے مالک تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے خانقاہ کے قریب باولی کھودی جائے، چنانچہ باولی جب کھودی جانے لگی تو وقت کے بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے کہا جتنے راج مستری اور مزدور ہیں سب میرے محل کی عمارت بنائیں، کوئی محبوب الہی کی باولی کھودنے کے لیے نہ جائے۔ تو حضرت محبوب الہی کے بارگاہ میں سب راج مستری حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا حضور بادشاہ وقت نے پابندی لگا دی ہے، دن بھر اس کے محل کا کام کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا جاؤ باولی رات میں کھودا کرو، باولی کا کام رات میں کرو۔ راج مستریوں نے باولی کی کھدائی شروع کر دی۔ بادشاہ وقت کو معلوم ہوا تو اس نے کہا تیل پہ پہرا لگا دیا جائے، اندھیرا رہے گا تو باولی کا کام رک جائے گا۔ حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دلی اپنے پیر و مرشد حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہا حضور بادشاہ وقت نے چراغ پر پابندی لگا دی ہے، تیل نہیں ملتا، روشنی نہیں ہوتی ہے، کام کیسے باولی کا ہو؟ تو فرمایا کہ باولی میں کچھ تو پانی نکل آیا۔ کہاں نکلا ہے؟ کہا اسی پانی کو لے کر چراغوں میں ڈال دو، وہ تیل کا کام کریں گے۔ حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دلی نے باولی کا پانی چراغوں میں ڈالا اور چراغ جگمگانے لگے۔ اسی دن سے ان کا نام چراغ دلی پڑ گیا۔ پانی کی قلت تھی اور باولی کا جو پانی نکلا وہ کھارا تھا۔ لوگوں نے آ کر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے عرض کیا کہ حضور باولی کا پانی کھارا ہے اور پینے کے لیے پانی کی دشواری ہے۔ تو حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے ایک پرچہ دیا، فرمایا لے جاؤ یہ اس باولی میں ڈال دو۔ جیسے ہی وہ پرچہ باولی میں ڈالا گیا تو باولی کا پانی جو کھارا تھا وہ سارا کا سارا پانی الحمدللہ میٹھا ہو گیا۔ اللہ کے ولیوں کی شان نرالی ہوتی ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا بازار سے لنگر کھانے کے لیے محبوب الہی کے کوئی سامان نہ خریدنے دیا جائے۔ منتظم نے آ کر کہا کہ حضور بادشاہ وقت نے پابندی لگا دی ہے، مارکیٹ سے کوئی سامان نہیں مل رہا ہے، اب لنگر کھانے کا کام کیسے چلے گا؟ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ جاؤ جمنا کے کنارے ایک بازار لگا ہوا ہے، جتنے سامان کی ضرورت ہو وہاں سے لے آؤ۔ چنانچہ منتظم جمنا کے کنارے پہنچے تو دیکھا ایک بازار سجا ہوا ہے، ہر طرح کے سامان وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے جتنا ضرورت کا سامان تھا سب وہاں سے لے لیا، اور سامان لینے کے بعد جب بازار میں بیٹھنے والے دکاندار سے کہا کہ بتائیے اس سامان کی قیمت کتنی ہوئی، تو انہوں نے مسکرا کے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بازار حضرت محبوب الہی کے لیے سجائی ہے، اس لیے یہاں قیمت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری یہ دونوں بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور الحمدللہ حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ وہ بابا صاحب کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں اور داماد بھی ہیں اور بھانجے بھی ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ 12 سال تک گولر کے ٹہنی پکڑ کے حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کھڑے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ٹہنی چھوڑ کر وضو کرتے، نماز ادا فرماتے اور پھر اس کے بعد ٹہنی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ ایک مرتبہ بابا صاحب نے فرمایا
کوئی ہے جو میرے مرید میرے خلیفہ علاء الدین علی احمد کو بیٹھا دے؟ تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بہت خوش الحان قاری تھے، انہوں نے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں تو میں انہیں بیٹھا دوں گا۔ حضرت بابا صاحب نے اجازت دے دی، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی گئے، اور جہاں حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ٹہنی پکڑے کھڑے تھے، سامنے جانے کی تو ہمت نہ تھی، تاریخ میں ہے جو ان کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا جلال میں جل کر خاکستر ہو جاتا، تو پیچھے سے کھڑے ہو کر انہوں نے خوش الحانی کے ساتھ کلام ربانی کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری نے فرمایا کون ہے جو میرے رب کا کلام میرے پیچھے سے پڑھتا ہے، سامنے آئے۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا حضور اگر سامنے آؤں گا تو جل جاؤں گا۔ فرمایا تمہارے لیے جلال کم کر دیا گیا، آؤ آ کر سامنے سے میرے رب کا کلام پڑھو۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی سامنے پہنچے اور انہوں نے تلاوت شروع کی۔ کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے تلاوت موقوف کی تو پھر حضرت صابر پاک نے فرمایا کہ میرے رب کا کلام اور پڑھو۔ تو حضرت سیدنا شمس الدین ترک پانی پتی نے عرض کیا کہ حضور پہلے آپ بیٹھ جائیں تب میں آپ کے رب کا کلام سناؤں گا۔ تو حضرت صابر پاک نے گولر کی ٹہنی چھوڑی اور بیٹھ گئے، اور اپنے وعدے کو انہوں نے پورا کر دیا کہ میں آپ کے بھانجے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو بیٹھا دوں گا۔ وقت کم ہے ورنہ میں حضرت سیدنا سرکار علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور روح پرور واقعہ سناتا۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ موقع ملا تو حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی اور دوسرے بزرگوں کے واقعات، ایمان افروز باتیں اور پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب ولیوں کی سچی عقیدت عطا فرمائے، ان کا سچا عشق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنائے، ہمارے سینوں کو اولیاء کرام کے عقیدت کا گنجینہ کر دے۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔ کچھ احباب کے خواہش تھی کہ حضرت سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری اور حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دو، تو اپنی کم علمی کے باوجود یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی۔ اب سے کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کے موقع پر میں نے یہ غلطی سے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ سادات میں نہیں ہیں، چونکہ رودولی شریف میں جہاں میں رہتا ہوں قطب الاقطاب دستگیر بے کساں سرکار شیخ العالم حضرت مخدوم احمد عبداللہ رودولوی کا آستانہ ہے، جو سادات میں سے نہیں ہیں بلکہ فاروق شیخ ہیں، اور حضرت بابا صاحب بھی کابل کے ایک بادشاہ کی نسل سے تھے، اس لیے مجھے غلط فہمی ہوئی اور میں نے عدم علم کی بنیاد پر ان بزرگوں کی سیادت کا انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ بزرگوں نے کرم فرمایا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ یہ سب سیدزادے ہیں اور مجھ سے بہت بڑی بھول غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک آڈیو کیسٹ ریکارڈ کروائی اور میں نے توبہ کیا اور معافی مانگی، اور الحمدللہ میں نے اپنا رجوع نامہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام کر دیا۔ میں پھر ایک مرتبہ اپنے تمام بزرگوں سے بالخصوص حضرت سیدنا سرکار قطب الدین بختیار کاکی، جو سیدنا سرکار غریب نواز عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اول خلیفہ ہیں، اور حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت سیدنا علاء الدین علی احمد صابر کلیری، حضرت سیدنا سرکار شمس الدین ترک پانی پتی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ عدم علم کی بنیاد پر میں نے جو ایک غلط بات کہہ دی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یا اللہ کے محبوب اولیاء کرام بھی مجھے معاف فرمائیں، اور اپنے محبوب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ولیوں کی ہمیں سچی عقیدت عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا من عاد لی ولین فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ولیوں کی دشمنی سے ہمیں محفوظ و معمون رکھے اور ان کی سچی عقیدت عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے محبوب ولیوں سے نہ ہمیں کبھی دشمنی تھی، نہ دشمنی ہے، نہ دشمنی رہے گی، اس لیے کہ ہمیں تو بچپن سے ماں کے دودھ کے ساتھ ہی ولیوں کی عقیدت سکھائی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے بارہا حضرت سیدنا سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستان کرم پر حاضری دی ہے، اور کئی مرتبہ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستان کرم پر بھی حاضری کی سعادت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ولیوں کے دربار پرانوار پر ہمیں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سچی عقیدت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔